بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت قیزار سے ان کی اہلیہ حضرت غازرہ کی طرف منتقل ہوا، پھر ان سے ان کے صاحبزادے حضرت حمل کی طرف منتقل ہوا۔ جب حضرت حمل بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے تو حضرت قیدار نے ان کے والد ماجد نے ارادہ کیا کہ انہیں پہاڑ پر لے جا کر کے عہد لیں، جیسے یہ باپ دادا سے ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ ہر ایک جو ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حامل کو اس نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے وصیت فرماتے اور اس کی حفاظت اور اس کے احترام کا وعدہ لیتے۔ تو حضرت قیزار بھی اپنے بیٹے حضرت حمل کو لے کر جبل ابو قبیس پر آئے اور انہیں زبانی وصیت فرمائی کہ یہ نور جو تمہاری پیشانی میں چمک رہا ہے اس کو صرف حلال ذریعے سے ارحام طیبہ میں منتقل کرنا۔ اس نصیحت کے بعد حضرت قیزار اپنے بیٹے کو لے کر کوہ یثرب پر آئے۔ اس وقت انسانی شکل میں ملک الموت تشریف لائے، حضرت عزرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے، اور حضرت قیزار سے معلوم کیا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں۔ حضرت قیزار نے بتایا تو کہنے لگے کہ آئیے آپ سے کچھ مشورے کے طور پر باتیں کرنی ہیں۔ حضرت عزرائیل نے ملک الموت نے حضرت قیزار کو ایک طرف بلایا، ان کے صاحبزادے سے دور لے گئے اور کہا کہ کچھ مشورے کی باتیں کریں۔ ان کے کان میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ اسی گفتگو کے دوران کان کے راستے سے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ملک الموت نے حضرت قیزار کی روح قبض کر لی کان کے راستے سے، اور جیسے ہی روح قبض ہوئی حضرت قیزار گر پڑے۔ حضرت حمل دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کان میں اپنا منہ لے جا کر کے کچھ کیا، بات کی کہ ان کے والد گر پڑے، تو حضرت حمل کو غصہ آیا اور ملک الموت جو انسانی شکل میں وہاں پر موجود تھے ان سے کہنے لگے کہ تم نے میرے باپ کو کیا کر دیا۔ ملک الموت نے کہا کہ پہلے انہیں دیکھیں کہ یہ زندہ ہیں یا انتقال کر چکے ہیں، ان کی طرف توجہ کریں۔ حضرت حمل نے جب اپنے والد کو مڑ کر کے دیکھا کہ تحقیق کریں کہ زندہ ہیں یا انتقال کر چکے ہیں، ابھی مڑے تھے کہ حضرت ملک الموت وہاں سے غائب ہو گئے۔ جب حضرت حمل نے نظر اٹھائی تو وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، حالانکہ اس پہاڑ سے اچانک غائب ہو جانا یہ جو ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو حضرت قیزار وفات بھی پا چکے تھے
اور سامنے جو انسانی شکل والا شخص تھا وہ اچانک غائب ہو چکا تھا۔ یہ حالات بتا رہے تھے۔ حضرت حمل سمجھ گئے کہ یہ جو انسانی شکل میں آیا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ ملک الموت تھے جو روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ ساری بات سمجھ گئے، آپ کا غصہ ختم ہوا اور آپ نے اسی جگہ ان کی تجہیز و تکفین کی، اسی جگہ پر آپ کو دفن کیا۔ حضرت حمل نے سعیدہ نامی ایک عورت سے شادی کی اور ان سے جو لڑکا پیدا ہوا اس لڑکے کا نام نبت رکھا گیا، اور یہی حضرت نبت نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حامل ہوئے۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب حضرت حمل اور ان کی اہلیہ سعیدہ یمن کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں ولادت ہوئی۔ حضرت نبت کی ولادت راستے میں ہوئی، لیکن ابھی ان کی عمر 40 دن بھی نہ ہوئی تھی، اور والدہ حضرت سعیدہ کے پاس موت کا فرشتہ آیا، ملک الموت آئے اور ان کی روح قبض کر لی، ان کا انتقال ہو گیا۔ دوران سفر بارش خوب تیز ہو گئی اور اتنی زیادہ بارش تھی کہ دوران بارش سفر کرنا مشکل تھا، اس لیے حضرت حمل اپنے بیٹے کو لے کر کے کہ جو اب نور مصطفیٰ کے حامل تھے انہیں لے کر ایک غار میں چلے گئے۔ اللہ کی قدرت کہ اسی غار میں والد کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی ابھی یہ بالکل چھوٹے تھے اور والدین میں سے دونوں کا انتقال ہو چکا۔ اب غار میں تو کوئی نہیں تھا ساتھ میں، صرف والد تھے اور وہ بچہ تھا، والد کا انتقال ہو گیا۔ مشیت ایزدی سے نومولود کو زمین نے اپنے اندر پوشیدہ کر لیا، یہ اللہ کی قدرت تھی، اور چونکہ وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حامل تھے تو ان کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے پر تھی، تو اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ اس بچے کو زمین کے اندر لے لیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ترکی کے اندر جو سانحہ ہوا، ملبے کے اندر سے چھوٹے چھوٹے بچے زندہ نکلے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جسے چاہے زندہ رکھے۔ جو باہر آدمی ہے اچانک اسے موت آ جاتی ہے، اور ملبے میں دبے ہوئے بچے بھی زندہ نکل آتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ جسے زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور وہ جسے مارے اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ 40 دن کے بعد ایک قافلہ اسی غار میں آیا تو زمین نے اس نومولود کو اگل دیا، اندر سے وہ بچہ زمین سے باہر آیا۔ اب جو زمین سے باہر آیا قافلے والوں نے دیکھا کہ یہ بچہ کم سے کم جو ہے 1 سال سے کم کا یہ بچہ ہے، اور یہ زمین سے باہر آیا، تو تعجب کرنے لگے، اور اسی مناسبت سے پھر آپ کا نام نبت رکھا۔ نبت کا معنی ہوتا ہے زمین کی پیداوار، گھاس کو نبات کہتے ہیں، اور جو زمین سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کو نباتات کہا جاتا ہے، حیوانات و جمادات و نباتات۔ تو حیوانات جن کے اندر زندگی ہوتی ہے ان کو حیوانات کہتے ہیں، اور نباتات کے جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اور جمادات جو بے جان چیزیں پتھر وغیرہ ان کو جمادات کہا جاتا ہے۔ تو نبت کا معنی ہوتا ہے زمین سے نکلا، تو چونکہ آپ کو زمین
کے اندر پوشیدہ کر لیا گیا تھا، اور قافلے والوں کے سامنے اچانک آپ زمین سے نکلے، اس لیے قافلے والوں نے آپ کا نام نبت رکھا، اور اسی نام سے پھر آپ مشہور ہوئے۔ نور محمدی علیہ تحیۃ و ثنا حضرت نبت کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ حضرت نبت نہایت اعلیٰ کردار اور نیک سیرت تھے، اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ پھر یہ نور ان سے منتقل ہوا اور حضرت ہمیسہ کی طرف منتقل ہوا، اور ہمیسہ کا معنی ہوتا ہے بلند، اور چونکہ آپ بلند ہمت اور اعلیٰ کردار کے حامل تھے، اس لیے آپ کو ہمیسہ کہا گیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تنہا حضرت ہمیسہ ہی ایسی شخصیت تھے جو شام، یمن، حجاز اور نجد کے حاکم تھے، اور اولاد اسحاق ان کی رعایا تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد تھی جن میں نبوت کا سلسلہ چلا تھا، وہ ان کی رعایا تھے۔ اور حضرت نبت جو تھے، ان کے والد حضرت ہمیسہ کے، ان کے تعلق سے بھی یہ آیا ہے کہ سب سے پہلے ملک کا جو لفظ استعمال کیا گیا، بادشاہ، وہ حضرت جو ہے نبت کے لیے استعمال کیا گیا۔ ان کے والد حضرت ہمیسہ کے والد کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو حضرت ہمیسہ جو ہے آپ کی مملکت کی حدود مصر اور ایران کی سرحدوں سے ملتی تھی۔ حضرت ہمیسہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ہر دیکھنے والا ان سے مرعوب ہو جاتا اور ان کے آگے سر بسجود ہو جاتا، اور اس زمانے میں تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں تعظیمی سجدہ حرام فرما دیا۔ اس سے پہلے تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اگر زندگی کو پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا، 11 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت والا سجدہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے، تعظیمی سجدہ۔ تو حضرت ہمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت کے حامل تھے کہ جو بھی دیکھتا آپ کے سے مرعوب ہو کر کے سجدے میں گر جاتا۔ ان کی والدہ حضرت ہمیسہ کی، جن سے حضرت نبت نے شادی کی تھی، وہ حضرت حارثہ بنت مراد ابن زرعہ بن حمیر تھی۔ تو والدہ سے یہ نور ان کی طرف منتقل ہوا۔ اولاد آدم پر ان کو یہ انفرادیت حاصل تھی حضرت ہمیسہ کو کہ انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا۔ اس سے پہلے یہ پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں جاتا تھا، انہوں نے سیکھا، اور انہیں 24 زبانیں آتی تھی، اور ان زبانوں میں خط و کتابت بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت ہمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات تھیں۔ پھر ان سے یہ نور منتقل ہوا آگے، کن کن پشتوں میں گیا، انشاءاللہ یہ سلسلہ بیان کا جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔